کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا, اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے, اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں, ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں, جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا, ہم نے حکومت بنا لی, اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا, ووٹ چرایا گیا, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں, 26 نومبر کا کمیشن, 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی, اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی, آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا, اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے, اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں, ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت عامر آئے, سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے, بس ڈنڈے کی ضرورت تھی, میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں تھی. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے, آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے, بولنے کی روایت ہے, سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے, پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے. اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں, ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے, جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے, اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. بہت شکریہ. شبلی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے اکثر باتوں کو کور کر لیا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف, جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے, اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے, سیاسی قبلہ بنایا ہے, جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. اب 2 کیسز ہیں. ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے, جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی, جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا,
جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں، وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جبکہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے۔ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے۔ یہ خان صاحب کو سزا نہیں ہے، یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا، جو کہ فلاحی کام کرے گا، غریب لوگوں کے لیے کرے گا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران، اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نام کو انکیش عوام کے لیے کیا، ان غریب لوگوں کے لیے کیا جو کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا علاج کینسر جیسا موذی مرض سے نہیں کرا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی بنائی۔ تو یہ جو القادر یونیورسٹی تھی جس میں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹیز ہیں، جس میں کہ ایک پیسے کا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک پیسہ بھی ان کو ملا ہو، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو یا وہ لوگ جو اپنے اچھے نام کو استعمال کر سکتے ہیں ایک فلاحی کام میں، اس کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیوں کیا، اور پاکستان میں آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے کہ وہ کوئی فلاحی کام کر سکے جس سے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع پیدا ہو سکے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں، تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے، آپ اس طرح کے عدالتوں کو اس طرح سے فیصلے کرائیں گے، اور جس طرح سے ہو رہے ہیں ڈیو پروسیس نہیں مل رہا۔ ہمارا جو المیہ ہے، ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ رہا کر دیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، جو طریقہ کار ہے مقدموں کو آگے لے جانے کا، ان کو مکمل کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور طے یہ کر لیں کہ جی شخص کو سزا دینی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے؟ چاہے آپ قانون، ضابطوں، ایتھکس، کوئی بھی چیز ہے اس پہ پھلانگتے ہوئے، اس کو رونتے ہوئے آپ جائیں گے، اور آپ جو ہے تو انصاف اس طرح سے دیں گے جس کو کہ انصاف کہنا بھی وہ ہے گالی ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو ملک نہیں اس میں استحکام آ سکتا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ اور یہ جو جعلی حکومت ہے، انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے، کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ کبھی 2010 کا ویژن دیا تو کبھی 2025 کا ویژن دیا تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے۔ ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں، یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے، گروتھ زیرو ہے، اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹیبلائزیشن چاہیے، آپ کو زیرو گروتھ ہے۔ آپ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک طرف چل رہا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ نے پروگرام چل رہی ہے، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، یہ ہوگا نہیں ان سے، نہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ لوگ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مہنگائی نے ہر چیز کو بالکل پاکستان میں وہ غریب لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں جو کہ